لیکن اس کی نیکیوں کا کوئی وزن نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے ہواؤں میں اکھاڑ کر پھینک دے گا, انہیں غبار میں ختم کر دے گا. ان نیکیوں کا کوئی وزن نہ ہوگا اور انہیں ریت کے ذرات کی طرح اللہ ہواؤں میں بکھیر دے گا, ان کا کوئی وزن باقی نہ رہے گا. ایسا انسان منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا, یا نبی اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, یہ کون آدمی ہے؟ تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا, میں اس کو جاننے والا ہوں, ان لوگوں کو پہچاننے والا ہوں, اور میرے آپ کے آقا کا فرمان عالیہ, میرے پیارے صحابہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے, وہ تم میں سے ہی ہوں گے, وہ میرے اور آپ کے جیسے ہی ہوں گے. میرے صحابہ نے عرض کیا, یا نبی اللہ کیا مطلب؟ آقا نے فرمایا, تمہاری طرح نمازی ہوں گے, تمہاری طرح روزے دار ہوں گے, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے, اعمال کے پابند ہوں گے, لیکن ہاں ان کا ایک عظیم گناہ ہوگا جس کی بدولت اللہ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا کر ختم کر دے گا. ایسا سمجھیے میرے پیاروں, آدمی ودیش گیا, 2 سال کے بعد آدمی سے کہا گیا, بھئی ایسا ہے تیری سیلری نہیں ملے گی, تیرے اندر فلاں کمی تھی, فلاں وقت اتنا نقصان ہوا, فلاں وقت اتنا نقصان ہوا, چلا جا, اب تیری کوئی نیکی ہمارے یہاں پر کوئی نیکی قبول نہیں. اسی انداز سے جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے تیری سیلری نہیں ملے گی, چلا جا, اب یہ گھر آئے گا لوٹا ہوا. 2 سال خراب ہوئے, ماں باپ کی آرزو کیا تھی, اولاد کے لیے کیا سپنے دیکھے تھے, بیوی کے لیے کیا سوچا تھا, سب کچھ ختم ہو گیا. نیکیاں کر کے دنیا سے لے کر گیا, نمازیں پڑھ کر گیا, تہجد پڑھ کر گیا, قرآن کی تلاوت کر کے گیا, اور تو اور روزے رکھ کر گیا, صدقہ کر کے گیا, خیرات کر گیا. کل قیامت کے میدان میں پہنچا, اللہ نے ساری نیکیوں کو ختم کر دیا. صحابہ نے پوچھا, آقا گناہ کیا تھا؟ نبی نے فرمایا, گناہ یہ تھا کہ تنہائی میں وہ کر جاتے تھے جو اللہ کی حدیں تھی, جنہیں اللہ نے منع کیا تھا. ان حدوں کے قریب نہ جانا, انہیں پار کر کے نہ جانا. یہ اللہ کی حدوں کو تنہائی میں توڑنے والے تھے. اللہ انہیں یہ گناہ دے گا کہ تنہائی کے گناہ, خلوت کے گناہ. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا, تنہائی میں ایسا گناہ کرنے والا کہ سامنے والا تصور نہیں کر سکتا, یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, یہ تو نمازی آدمی ہے, یہ گناہ کیسے کر سکتا ہے. یہ جب اکیلا ہوتا, جب یہ تنہائی میں آتا, وہ گناہ کر جاتا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا, جب یہ گناہ سرزد اس کی زندگی میں برابر ہوگا, کل قیامت کے میدان میں نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا, لیکن ساری کی ساری ختم. میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا, یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اللہ کے بندو, دنیا والوں سے ڈرتے ہو, دنیا والوں سے حیا کھاتے ہو, دنیا والوں سے شرماتے ہو, اللہ تمہارے ساتھ میں ہے, ہر پل تمہارے ساتھ میں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میرے رب نے فرمایا, انہو علیم بذات الصدور. وہ اللہ تبارک و تعالی جو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے حال سے واقف ہے, تمہارے ساتھ رہنے والا. ولا یستخفون من اللہ وہو معہم, ہر وقت جو تمہارے ساتھ میں ہے. عجیب بات ہے, جب گناہ تنہائی میں کرتا ہے, اگر چڑیا کا بچہ بھی آ جائے نا تو کود کر کھڑا ہو جاتا ہے, خوف کھا جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. اللہ کہتا ہے, میں تیرے ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں بندے, تجھے دنیا والوں سے حیا آتی ہے, مجھ سے نہیں آتی. تجھے مجھ سے لحاظ نہیں آتی, میری شرم نہیں کرتا. تیرے دل میں باپ کا تصور ہے, اولاد کا تصور ہے, دنیا والوں کا تصور ہے, جہاں تیری عزت بنی ہوئی ہے. میرے رب نے فرمایا, غور کر, کل قیامت کا میدان ہوگا, اور جب ساری دنیا کا اجتماع ہوگا, تیرے ماں باپ بھی ہوں گے, تیری اولاد بھی ہوگی, تیری بیوی بھی ہوگی, تیرے یار بھی ہوں گے, عزت دار جو تجھے عزت دار سمجھتے تھے وہ لوگ بھی ہوں گے. پھر اللہ دکھائے گا, لو بھئی یہ سین اس نے کیا, ذرا پھر سے ریورس کرو, پھر دکھاؤ بھئی یہ گناہ اس نے کیا, پھر ریورس کرو, یہ گناہ اس نے کیا. اب سکرین پر دکھایا جائے گا, ہر ایک گناہ کرنے والے کے گناہ کو سامنے لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے میدان میں سامنے رکھے گا تو سوچو, اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا تھا, نیکیوں کا انبار ہوگا, نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے, تلاوت ہوگی, لیکن تنہائی کا گناہ ان کے اعمال کو لے کر ڈوب جائے گا.
اب مجھے یہ عرض کرنا ہے پہلے نمبر پر کہ نبی نے فرمایا جہاں بندہ اکیلا ہو وہاں دوسرا شیطان ہوتا ہے. بیوی ایک مرد ایک عورت کو اکیلا کمرے میں کر دو, نبی نے فرمایا اگر یہ اجنبیاں ہیں, یہ محرم نہیں ہے, غیر محرم ہے, تو تیسرا شیطان ہے. یہاں سے اب لڑکی کو نکالو اور یہ جو فون ہے اسے آدمی کے ساتھ میں رکھ دو کہ اب ایک بندہ ہے اور یہ موبائل ہے, تو اب تیسرا ان کے ساتھ میں شیطان ہے, قریب ہے کہ ان کو یہ گناہ کے اندر مبتلا کر دے. مجھے افسوس ہے رات کی تنہائیاں, اور ہاں رمضان کا مہینہ آیا, رمضان کے مہینے میں تلاوت کی, راتوں کو تہجد پڑھی, راتوں کو نفلیں پڑھی, تراویح پڑھی, اور تراویح جلدی اس لیے پڑھتا ہے یار جلدی جاؤں پھر موبائل میں لگوں گا, موبائل دیکھوں گا. اور ہر منٹ کے بعد ایک عورت کی ویڈیو اور اس کی تصویر اپلوڈ ہوتی ہے. مجھے بتاؤ ایمان باقی رہے گا؟ ایمان باقی رہے گا؟ اور یہ تنہائی کا گناہ ہے. تنہائی میں نوجوان کیا نہیں کرتا, موبائلیں دیکھ کر کیا نہیں کرتا. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اور یہ کسی سے مخفی بھی نہیں ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ اس موبائل میں کیا چیز نہیں ہے, اور ہر انسان اس گناہ کے اندر ملوث ہے. رب نے قرآن کریم میں فرمایا میرے بندو یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, دنیا والوں سے حیا کھاتے ہو, دنیا والوں سے ڈر جاتے ہو, دنیا والوں سے شرماتے ہو. جو اللہ تمہارے ساتھ میں رہنے والا, ہر پل تمہارے ساتھ میں موجود ہے, اس سے حیا نہیں کرتے, اس سے شرم نہیں کھاتے. جب تنہائی میں آیا کرو دل میں تصور کیا کرو یہاں میرے علاوہ میرے رب کی ذات بھی ہے. اب موبائل پہ وہ چلاؤں گا جو اللہ کی مرضی ہوگی, اگر مجھے دیکھنا ہے تو میں وہ استعمال کروں گا جو میرے رب کی مرضی ہوگی. عجیب بات ہے کہ آج اس گناہگار چیز نے, آج اس موبائل نے ہر انسان کو گناہگار بنا کر رکھ دیا. موبائل کھولا, فیس بک کھولا, یوٹیوب کھولا, اور کھولتے ہی لڑکیوں کی تصاویر تمہارے سامنے آ گئی. ایک زمانہ پیچھے چلے جاؤ, 20 سال پیچھے چلے جاؤ, اگر کوئی ڈائری ہو, اگر کوئی کتاب ہو, اس پر لڑکی کی فوٹو چھپی ہو, تو کوئی ایماندار آدمی, کوئی حیا والا آدمی اس لڑکی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ یار یہ لڑکی کی تصویر ہے. مجھے آج بھی وہ زمانہ یاد ہے, 25 سال پہلے, 20 سال پہلے جب میں پڑھ کر آیا تو میرے گھر میں اخبار آیا کرتا تھا. میرے والد کو بڑا شوق تھا, لیکن ہاں جس پنے پر لڑکی کی فوٹو ہوا کرتی میرے باپ اسے پھاڑتے اور اسے پھینک دیا کرتے تھے. یہ ان کا مزاج تھا. اندازہ لگائیے, حیا باقی تھی, شرم باقی تھی. یہ بھی گوارا نہ تھا کہ اخبار پر پڑی ہوئی فوٹو اس پر بھی نظر پڑ جائے. اور آج کا نوجوان 24 گھنٹے موبائل میں لگا ہے. اب اس میں دیکھ کر اللہ کا قرآن تو نہیں پڑھنا, حدیثیں تو نہیں پڑھنا. کبھی موقع لگا تو بیان سن لیا, وہ بھی شوق کے لیے, مزے کے لیے. یار ان کے بیان میں بڑا مزہ آتا ہے, چلو بھئی یہ بیان سن لیجئے. بس یہ بیان سنا, باقی عمل سے کوئی مطلب نہیں, زندگی سے کوئی مطلب نہیں. ادھر قرآن کی آیت سنی, ادھر رنڈی کا ناچ گانا سننا ہے. اب مجھے بتاؤ میرے پیارو, ایمان کہیں کو ہے یا نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا من رآ منکم منکرا, اگر کسی برائی کو دیکھو, کسی منکر کو دیکھو, تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دو. ایمان میں یہ طاقت نہ ہو اپنی زبان سے برائی کو برا کہو, ایمان میں یہ بھی طاقت نہ ہو دل میں برائی کو برا جانو. ماں باپ گھر میں آئے, اولاد موبائل لیے پڑی ہے, کبھی باپ کے دل میں احساس آیا کہ میری اولاد گناہ کر رہی ہے, بچی موبائل لیے پڑی ہے, بیوی موبائل لیے پڑی ہے, کبھی دل میں احساس آیا کہ یہ گناہگاری کر رہے ہیں, اپنی نگاہوں سے زناکاری بدکاری کر رہے ہیں. عجیب بات ہے, دنیا کے اندر میری بیٹی, آپ کی بیٹی اگر کسی کو دیکھنے لگے, چھت پر جا کر کسی پر نظریں ڈالے, باہر نکل کر کسی پر نظریں ڈالے, آپ کے خون میں وبال آتا ہے, آپ کے خون میں جوش آتا ہے. عجیب بات ہے, گھنٹوں غیر محرم کو موبائل پر دیکھ رہی ہے, کبھی میری اور آپ کی غیرت نہیں جاتی؟ دیکھنے تو کوئی بات نہیں, یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے بھائی, ہے نا.
موبائل پر ننگی تصاویر دیکھنا، عورتوں کے لیے ننگے مردوں کو دیکھنا آج معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں گیا. اور نبی نے فرمایا جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو ایمان ختم. آخری درجہ ہے کہ انسان دل میں برائی کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے نیچے کا درجہ ہے برائی کو دل میں برا جاننا. اور جب برائی کو برا نہ جانا گیا تو جو ایمان رب نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے جو قیمتی سرمایہ تمہارے حوالے کیا ہے، اللہ نے جو آپ کے سینے میں اتارا تھا، اللہ نے جو بن کہے تمہیں ایمان دیا تھا، اللہ نے بغیر عرضی کے جو تمہیں ایمان دیا تھا، تم نے اللہ کے دربار عالیہ میں کوئی سفارش نہیں لگائی، کوئی عرضی نہیں لگائی، کوئی درخواست نہیں دی کہ مولا تو دنیا میں اتارتا ہے ایمان والا بنا کر اتارنا. نہیں نہیں نہیں، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحم کیا، اللہ کی محبت کی نظریں پڑی، اللہ نے ایمان دے دیا. بس میرے رب نے فرمایا میرے بندو ایمان تو میں نے دے دیا، قیمتی شے تو میں نے تمہیں عطا کر دی، بس اتنا کرنا اس ایمان کو بچا کر لے آنا. لے آؤ گے تو تمہیں جنت کا وعدہ. دی ہوئی چیز میری ہے، تمہیں الگ سے نہیں خریدنی، بس اتنا کرنا ہے جو دی ہے اس سے بچا کر لیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، رات کی تنہائیوں میں جو گھروں میں یہ موبائلوں کی آواز ہے، یہ گناہ نہیں ہے؟ پہلے بتاؤ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بتائیں آپ حضرات، گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جب گناہ ہے تو اولاد کو منع کیوں نہیں کیا جاتا؟ بچیوں کو منع کیوں نہیں کیا جاتا؟ بیٹوں کو منع کیوں نہیں کیا جاتا؟ پوری رات گزر جاتی ہے، بیٹا اپنی آنکھیں لگا کر ٹک ٹکی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ، صبح ہو گئی، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ اولاد زناکاری کر رہی، بدکاری کر رہی اور تجھے آرام کی نیند آ رہی. عجیب بات نہیں ہے؟ قیامت میں جاؤ گے جب تنہائی کے گناہ اللہ کے سامنے کھلیں گے، دنیا والوں کے سامنے کھلیں گے. اس نے تو یہ گناہ کیا، اس نے تو یہ گناہ کیا، اس نے تو یہ گناہ کیا. اس کی جلوت تو بڑی اعلیٰ تھی، اس کی جلوت تو بڑی عالی شان تھی، اس کی جلوت تو بڑی نیک تھی. یہ نمازی تھا، سامنے سے بڑا چہرہ معصوم تھا، گناہگار نظر نہ آتا تھا. لیکن ہاں خلوتیں جب اٹھائی جائیں گی، اندھیریا اور جب انسان کی تنہائیاں لے کر آئی جائیں گی، تب اللہ کہے گا میرے بندے تو نے تنہائی میں کیا کیا، تو نے خلوت میں کیا کیا. آجا، تیرے اعمال کا کوئی وزن نہیں، تیرے اعمال کا کوئی وزن نہیں. اللہ منہ پر مار دے گا. اللہ اپنے دربار میں ایسے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. ہم نے ڈنکے کی چوٹ یہ کہنا چاہوں گا، میں بھی نمازی، آپ بھی نمازی، آپ بھی نمازی، ہمارے گھر والے بھی نمازی. اب مجھے یہ بتاؤ، تمام تر نمازی ہونے کے بعد بھی کیا یہ گناہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اگر نیکیاں منہ پر مار دے کہ کوئی وزن نہیں ہے تمہاری نیکیوں میں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ دے بھائی. مسلمانوں کا، خاص طور سے نوجوانوں کا، آج زیادہ تر 100 میں سے 80% طبقے کا زیادہ وقت اپنی نگاہوں کو گندا کرنے میں، اپنی نگاہوں. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. اب میں دوسری طرف آنا چاہوں گا. آج کا نوجوان طبقہ جہاں دنیا کے اندر اس موبائل کا عادی ہے، وہیں پر شراب کا عادی ہے، وہیں پر نشے کا عادی ہے، وہیں پر جوئے کا عادی ہے. اللہ نے ان سے منع کیا، اللہ نے انکار کیا. یہ دنیا میں جوا کھیلنے والا، یہ دنیا میں شراب کا عادی، شراب کا پینے والا، دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمایا، قرآن کہتا ہے یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے. ہاں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا زمانہ ہے، اللہ نے شراب کو حرام کیا. میرے نبی نے اپنے غلام کو بلایا اور یہ فرمایا کہ جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. اللہ کی قسم وہ صحابہ تھے، ایک صحابی نکلا اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا گیا اللہ کے نبی کا قاصد ہو،
نبی نے کہا ہے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. جن کے گلاس میں شراب تھی انہوں نے گلاس پھینک دیے, جتنی بوتلوں میں شراب تھی اپنی بوتلیں پھوڑ دی, اور رب کعبہ کی قسم مٹکے موجود ہیں انہیں گلیوں میں باہر لا کر ڈال دیا. بلکہ صحابہ کی جماعت تو نبی کے دربار عالیہ میں آئی تھی اور آ کر یہ کہا تھا یا نبی اللہ, لاکھوں کا مال ہے, کروڑوں کا مال ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو کافروں کو بیچ دیں, ہمارے لیے تو حرام ہے, کیا ہم اسے کافروں کے ہاتھ بیچ ڈالیں؟ تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا جس کا پینا حرام اس کا بیچنا بھی حرام. صحابہ نے لاکھوں کے مال کو آگ لگا دی اور ایک افنا کیا, نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا. آج کا مسلمان نوجوان طبقہ شراب کا عادی, نہ جانے کون کون سا نشہ کرنے والا, نہ اپنے آپ سے مطلب, نہ ماں باپ سے مطلب, نہ گھر والوں سے مطلب. میں زیادہ نہیں کہوں گا, علماء کا ایک جملہ آپ کے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں. شراب کا عادی, شراب کا پینے والا اول تو رمضان میں بھی بخشا نہیں جاتا, شب برات پر بھی معاف نہیں کیا جا سکتا, لیکن مزید برا علماء نے لکھا ہے شراب کا عادی دنیا سے جب جاتا ہے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. جہنم میں ایک جگہ ہے جہاں جہنمیوں کی پیپ اکٹھی ہو رہی ہے, ان سے نکلنے والی غلاظت, گندگی وہ اکٹھی ہوتی ہے ایک گڑھے میں, پھر اسے کھولایا جاتا ہے. پھر جہنمی کہتے ہیں, شراب کا عادی کہتا ہے ہمیں کچھ پلاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ. اب یہ پیپ پلائی جائے گی, جب چہرے کے قریب آئے گی تو چہرے کو بھون ڈالے گی, پیٹ میں پہنچے گی, پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گی. یہ حال ہوگا شراب کا پینے والا, نشے کا عادی. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اولاد کے ساتھ ہم لوگ دوہرا عمل کرتے ہیں. جب اسے ضرورت تھی کہ ہم اس کی تربیت کرتے, جب اسے ضرورت تھی کہ ہم اس کا خیال کرتے, ہم نے اولاد کے نخرے پورے کیے, ہم نے اسے کہیں بھی جانے دیا, یاروں میں جانے دیا, دوستوں میں جانے دیا, اپنا وقت اسے نہ دیا. ہماری تو جوانی ہے, ہماری جوانی یاروں میں گزرے گی, ہماری جوانی غیروں میں گزرے گی, ہماری جوانی عیاشیوں میں گزرے گی. تو پھر ہم یہ سمجھے کہ بڑے ہو کر ہماری اولاد نمازی بن جائے گی, تو یہ تصور ہے, تصور کر لو ہونے والا نہیں ہے. اولاد اس لیے دی تھی اللہ نے کہ چھوڑ دو. آج کے جو ماں باپ ہیں نا وہ صرف ATM مشین ہے اور کچھ نہیں ہے. بچے آتے ہیں, کارڈ ڈالتے ہیں, ابا 100 چاہیے, ٹھیک ہے بیٹا نکال لو. ابا 200 چاہیے, 300 چاہیے, 400 چاہیے, نکالے اور کام ختم. میرے پیاروں یہ ماں باپ کا حال ہے, یہ اولاد کا حال ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, کیا ایک باپ نے اپنی اولاد کو لے کر بیٹھا, کیا اسے سمجھایا, کیا اسے دین کی باتیں بتلائی, کیا شراب کی حرمت, شراب کا گناہ, شراب کی قباحت, شراب کی برائی اس کے دل میں پیدا کی, کیا جوئے سے اسے بچایا, کیا برے 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 لوگوں سے, بری صحبت سے اس کی حفاظت کی؟ نہیں 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 نہیں. باپ صبح کو گیا, شام کو آیا, 5 گھنٹے بچے تھے سونے میں, شام کو آ گیا 6 بجے, سوئے گا رات کو 11 بجے. یہ 5 گھنٹے اولاد کے پاس نہیں, بیوی کے پاس نہیں, ماں باپ کے پاس نہیں. اگر گزریں گے تو کہاں, یاروں میں, چوپالوں پر بیٹھ کر, چوراہوں پر بیٹھ کر, لوگوں کی مذاق میں, لوگوں کے تانوں میں, لوگوں کی برائیوں میں, چوراہوں پر بیٹھ کر زندگی گزرے گی. اب مجھے بتاؤ اس اولاد کی تربیت کون کرے گا بھائی؟ اب جب اولاد جوان ہوئی تو کہتا مولانا کوئی تعویذ دو, اولاد منہ پہ آنے لگی, اولاد منہ پہ آنے لگی ہے. کوئی تو بتاؤ. میرے خود ایک قریبی, بڑے قریبی, بڑی محبت رکھنے والے, مفتی صاحب کیا کروں, اب تو ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت آ گئی. من کہا جی آپ نے کیا کیا؟ بولے کبھی کاروبار سے ہٹ کر اولاد کی طرف دیکھا ہی نہیں. اب تصور یہ ہے جب تم نے نہیں دیکھا تو اولاد کیوں دیکھے بھائی؟ تم نے پیار نہیں دیا. جب انہیں پیار کی ضرورت تھی, جب انہیں تربیت کی ضرورت تھی, جب انہیں چاہت تھی ہمارا باپ ہمارے ساتھ کھیلے, ہمارے ساتھ بیٹھے, ہماری تربیت کرے, ہمیں سمجھائے, ہمیں اپنے ساتھ میں لے کر جائے, تب تو نے انگلی چھڑا کر
کہ اندر بیٹھ چل، میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا، میں یاروں کے ساتھ نکلا ہوں، میں غداروں کے ساتھ نکلا ہوں، مجھے جانے دے، میں جاؤں گا مستیاں کروں گا، چوراہوں پر بیٹھ کر چائے اڑاؤں گا، سگریٹیں اڑاؤں گا، اور اس کے بعد اولاد کو وقت نہ دیا، تب اس کا یہ تو عمل بنتا ہی ہے کہ اولاد تیرا ساتھ نہ دے۔ تیرے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ جب تیری ضرورت تھی تو تو نے ساتھ نہ دیا، اب تیری ضرورت تجھ کو ان کی ضرورت بن گئی تو وہ تیرا ساتھ کیوں دے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک آدمی نگہبان، کل قیامت کے میدان میں اس سے نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو، ان کا اکرام کرو، انہیں لے کر بیٹھو۔ آج کے ماں باپ لے کر نہیں بیٹھتے، مجھے معاف کرنا، آپ کے جسم کی غذا ہے صبح سے لے کر شام تک 3 وقت کھانا، صبح کھانا، دوپہر کھانا، شام کھانا۔ اگر دوپہر کو کھانا نہ ملے تو شام کے وقت آ کر آپ کا جسم نڈھال ہو جاتا ہے، یار صبح سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، پانی بھی منہ میں نہیں گیا۔ سوچو ذرا، ایک وقت کھانے کو نہ ملا، آپ نے صبح ناشتہ اچھا کیا، 2 روٹی کھائیں چٹنی کی، شام آئی، شام میں کھانا کھایا، دوپہر کو نہ ملا، آپ کا جسم کمزور ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، ایک وقت کے نہ کھانے سے آپ کا جسم بیکار ہے۔ تو سوچو، یہ جو اللہ نے دل بنایا ہے، یہ جو روح بنائی ہے، اس کی غذا روزانہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، نبی کی سنتیں ہیں، نبی کے فرمانات ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں۔ جب ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد کو نہیں سنائیں گے تو بتاؤ دل ختم ہو جائے گا۔ روزانہ کی غذا ہے ذکر ملے، دل کی غذا ہے قرآن ملے، ذکر کی دل کی غذا ہے کہ اسے روزانہ تلاوت ملے، علماء کی زبانی گفتگو ملے، دین کی باتیں ملے۔ لیکن نہیں، ماں باپ نے کچھ سنا بھی تو اپنے پاس رکھا، اولاد تک نہ پہنچایا، اپنی بیوی تک نہ پہنچایا، اور کیا سمجھا کہ نہیں یار بچہ مدرسے میں جائے گا سدھر جائے گا، جماعت میں جائے گا نکلے گا تو سدھر جائے گا۔ واہ بھائی واہ، 20 سال بگاڑا 40 دن میں سدھر جائے گا، امید ہے؟ یاد رکھیے گا، نہ جماعت سدھارے گی، نہ علماء سدھاریں گے، نہ مولوی سدھاریں گے، کوئی نہیں سدھارے گا اگر آپ نے اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کا خیال نہیں کیا، ان کے کام نہ آئے، ان سے محبت کا معاملہ نہ کیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء گھر میں آئے، میرے آپ کے آقا امام الانبیاء، کیا عظمت ہے، کیا مقام، کیا مرتبہ۔ ایک منظر وہ یاد رکھو، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ نے مرتبے وہ دیے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی۔ اور میرے پیارو یہاں دیکھو تربیت کیسے کی کہ آپ گھر میں آئے، تاجدار مدینہ نے جب گھر میں قدم رکھا، حسن آ گئے، حسین آ گئے، نبی کو دیکھا، نبی کے قدموں سے چمٹ گئے۔ اب میرے نبی کو کہنا تھا بچوں پیچھے ہٹ جاؤ، مجھ میں بڑا کام کر کے آیا ہوں، میں بڑا تھک کر آیا ہوں، ذرا پیچھے ہٹو۔ نہیں، آپ کے نبی نے، میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے رکھے، حسن کو کاندھے پر سوار کیا، حسین کو کاندھے پر سوار کیا، دونوں پھولوں کو اپنے کاندھے پر سوار کیا۔ اس کے بعد پورے گھر کا کشت کاٹا، چکر کاٹا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ جس نے اولاد کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کا حکم بھی اس طرح سے دیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ، میرے آپ کے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا گھر میں آیا، اپنے باپ کو اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا، حج کی برابر ثواب ہے، حج کی برابر عطیہ ملے گا۔ لیکن ہاں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا شوہر گھر میں آیا، اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھا، اور بیوی نے اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں جب زمین پر یہ دونوں مسکراتے ہیں، انہیں مسکراتا دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے۔ مگر یہ تربیت ہو جب نا، اب تو شوہر جب گھر میں آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے شاید شوہر نہیں آیا، بھیڑیا یا کتا چلایا دکھے۔
بیوی بھی خاموش ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے، بچے خاموش ہے ابا آ گئے اب کچھ ہو نہ جائے، ابا بول نہیں سکتا بچوں سے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، ہاں بیوی سے کلام نہیں کر سکتا، تیوری چڑھا کے رکھے گا، منہ کو پھلا کر رکھے گا، اپلے کی طرح بنائے گا، اب یہ سوچے گا نہیں اگر میں بیوی سے خوشی سے مل لیا اور خوشی سے بات کی تو میری شان گھٹ گئی، پھر میں مرد نہیں رہا۔ اب یہی مرد جب باہر جائے گا، بیوی کے سامنے دھوس دکھانے والا، بچوں کے سامنے نسل چڑھانے والا، باہر جائے گا تو لوگوں کو جھک جھک کر سلام کرے گا، کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ باہر جائے گا بلی کی طرح، گھر میں آئے گا شیر اور چیتے کی طرح۔ اللہ کے بندو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ گھر میں آیا تو نے بیوی کو مسکرا کر دیکھا اور بیوی نے اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں زمین پر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ آسمانوں پر انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اندازہ لگائیے یہ تربیت دی ہے میرے اور آپ کے آقا نے اپنی امت کے لوگوں کو، ماں باپ کو، اپنے بچوں کے لیے۔ آج تربیت اس لیے ختم ہوئی کہ ماں باپ نے توجہ نہ دی، اپنی اولاد کو جہاں چاہا جانے دیا، جس کا ساتھی چاہا بنا دیا، اب وہ شرابی بن گیا، وہ جوا کھیلنے والا بن گیا، وہ دنیا میں تمام غلاظتیں اور گندگی بھرنے والا بن گیا۔ اللہ کے بندو اولادیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، کل قیامت کے میدان میں اللہ تمہیں سے پوچھے گا میں نے امانت دی تھی تو نے بتاؤ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سختی سے۔ اچھا ہوتا کیا ہے ہم لوگ سختی تب کرتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ اب اگر سختی کی گئی تو ٹوٹ جائے گا، نہیں؟ 7 سال تک بچوں کے ساتھ میں ایسے رہو کہ بچوں کو یہ محسوس ہو تم ان کے غلام ہو اور وہ تمہارے بادشاہ ہیں۔ بچوں کو احساس ہونا چاہیے 7 سال کی عمر تک، پہلے دن سے لے کر 7 سال تک بچے یہ سوچیں یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں نا یہ ہمارے غلام ہیں، ہم تو ان کے بادشاہ ہیں، جو چاہے کروا لیتے ہیں۔ اور فرمایا 7 سال سے 14 سال تک بچوں کی ایسی تربیت کرو بچوں کو یہ لگے کہ ہم غلام ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اور جب 14 سال کے بعد 14 سے 21 سال تک ایسے گزارو کہ اولاد کے ساتھ میں بیٹھو، ان سے مشورے کرو، انہیں دین و دنیا کی باتیں بتاؤ، انہیں خیر کی باتیں بتاؤ، اپنی زندگی کے کام بتاؤ، اپنی زندگی کے مشورے بتاؤ، دن بھر انہوں نے کیا کیا یہ بھی ان سے معلوم کرو۔ لیکن آج باپ لے کر بیٹھے تو شرم آتی، یاروں سے پوچھے گا اور بتا بھئی کیسا کام چل رہا؟ کبھی اولاد سے پوچھتے ہو کیسا چل رہا ہے؟ ہاں بھئی کیا ہوا؟ کہ جی کام نہ ملا، تو کچھ نہیں کرنے کا، تو کچھ نہیں کرے گا۔ اب سچی بتاؤ جب باپ اس انداز میں بات کرے گا تو بچے کا دل ٹوٹے گا نا، وہ باپ سے متنفر ہوگا نا۔ اب بڑے ہو کر باپ کیا سوچتا میرا بچہ مجھے دیکھتا ہی نہیں، میں بڑی کوششیں کرتا ہوں میرا بچہ مجھے دیکھے، دیکھتا ہی نہیں، آ کر بیٹھتا ہی نہیں، پیسے دے دیتا ہے دوائی کے لیے، کام کے لیے، ضرورتوں کے لیے، بیٹھتا نہیں ہے۔ 4 باتیں محبتوں کی کرتا نہیں ہے، کیوں کرے بھائی؟ بچپن میں تم نے کی تھی، اس کے پاس میں بیٹھے تھے، محبت کا اظہار کیا تھا، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر تم نے محبت کا کوئی معاملہ کیا تھا، اس کے ساتھ میں کھیلے تھے؟ نہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیلنا، ہنسنا، مسکرانا، مذاقیں کرنا، یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ ایک مرد کے لیے اس میں کوئی عیب نہیں، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ اور ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دنیا کی ہر بات کرے، ہنسی مذاق کرے، کھل کر بات کرے، اس سے محبت کا اظہار کرے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی مجلس لگی ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو میرے آپ کے آقا کو کہنا تھا کہ مجھے تو دنیا میں ابو بکر سے محبت ہے، یہ نہیں کہا۔ اب میں ہی آپ سے پوچھوں، اگر آپ سے پوچھنے لگوں بھئییا آپ کو دنیا میں کس سے محبت ہے بتاؤ، کوئی بتاؤ گا کس کو کس سے محبت ہے؟ کوئی کہے گا مجھے اماں سے، کوئی کہے گا ابا سے، کوئی کہے گا میرا یار بڑا جگری ہے۔ آپ کے اور میرے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ آقا نے فرمایا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ سے ہے۔ صحابی بھی ہچکچائے، فرمانے لگے آقا میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے ہے؟ تو نبی
نبی کو یہ کہہ دینا تھا ابو بکر سے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے مردوں میں عائشہ کے ابا ابو بکر سے محبت۔ یہ کیا تھا؟ اظہار محبت۔ یہ کیا تھا؟ اظہار محبت۔ جب اظہار کرو گے نہیں محبت کا تو محبت ظاہر کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا؟ آج کے ماں باپ محبت کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، اظہار ہوتا ہی نہیں۔ ماں باپ جب اولاد کے سامنے آتے تو ایسے جیسے پتہ نہیں بیچارہ کھا جائے گا، مار ڈالے گا، کچل ڈالے گا۔ یہ چیتا ہے، اسے اگر چھیڑ دیا تو چھوڑے گا نہیں، سمجھ لو۔ یہ آج ماں باپ کی حالت ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ان سے دوستی کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ میں بیٹھو، ان کی تربیت کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ انہیں شراب سے روکو، جوئے سے روکو، بدبختی سے روکو، انہیں ناچ گانوں سے روکو، بے حیائی سے روکو۔ اللہ کے بندو اگر یہ بے حیائی باقی رہی ایمان نہیں رہے گا، ایمان نکل کر ختم ہو جائے گا۔ بن ایمان کے جاؤ گے اللہ کے دربار میں سفارش کیسے ہوگی؟ اللہ قبول کیسے کرے گا؟ جہنم سے کیسے نکالے گا؟ جہنم سے نکالنے کے لیے شرط ہے کہ ایک بندہ دنیا سے ایمان لے کر جائے، اور جب بدنگاہی برابر رہے گی موبائل میں تو بتاؤ ایمان بچے گا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ دے دے بھائی، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، ایمان کی دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے۔ کریں گے انشاءاللہ، بچیں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور کہنا چاہوں گا، ایک بات، اچھا نعت بھی سنا دوں گا، پہلے ایک بات اور سن لو۔ طلاقوں کی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، دو وجہ ہے۔